الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أبدا في الخلق والأمر ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين وخاتم المعصومين ورضوان الله على الخلفاء الراشدين المهديين ورضوان الله على العشرة المبشرين ورضوان الله على سائر الصحابة الأجمعين ورضوان الله على أهل بيت الطيبين الطاهرين المطهرين ورحمة الله على أئمة الأولياء العلماء المجتهدين ولعنة الله على أعدائهم الروافض القاديانية المرتدين إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني
ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمامی احباب، ایک تو درود شریف تلاوت کرنا ہے اور دوسرا تھوڑا تھوڑا آگے ہو جائے. درود شریف کے یہ کلمات میرے ساتھ تلاوت بھی کریں اور آگے آگے بھی بڑھتے آئیں. اللهم صل على محمد ما اختلف الملوان وتعاقب العصران وكر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روحه وأرواح أهل بيته منا التحية والسلام. قابل سب احترام و تکریم میرے انتہائی محترم و مکرم بھائی حضرت مولانا محمد اکمل صاحب حفظہ اللہ الکریم، امیر مجلس احرار اسلام ملتان، اور میری جماعت کے بزرگ اور ہمارے اکابر احرار کی نشانی حافظ محمد اکرم احرار دامت برکاتہم العالیہ، اور یقیناً آپ جتنے محبان آل و اصحاب رسول یہاں تشریف فرما ہے، آپ سب کا تعلق قلبی اور ساتھ ساتھ نظریاتی ہمارے اکابر کے ساتھ ہے. اللہ کریم آپ سب کو بہت بہتر جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے اس گلشن کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے آج ایک مرتبہ پھر 10 محرم الحرام کے اس سالانہ اجتماع میں شرکت فرمائی. قائد احرار نواسہ امیر شریعت حضرت مولانا سید محمد کفیل بخاری دامت برکاتہم العالیہ کی قیادت و سیادت میں یہ قافلہ رواں دواں ہے، اور حق و صداقت کا علم لے کر کہیں کسی حوالے سے بھی نظریات پہ کمپرومائز نہ کرتے ہوئے ختم نبوت کا معاملہ ہو، حضرات اصحاب و اہل بیت رسول کا معاملہ ہو، ہر حوالے سے اپنے اکابر کی تحقیقات پر اور ان کے دیے ہوئے مسلمہ نظریات پر الحمدللہ عمل پیرا ہے، وابستہ ہے، اور جب تک زندہ ہیں اللہ اس کارواں میں ہمیں شامل و شریک رکھے. حضرات محترم، میرے بھائی مولانا محمد اکمل صاحب کی بہت شاندار اور جاندار گفتگو آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں، اور اس سٹیج کا یہی حسن ہے کہ یہاں پہ نہ کوئی من گھڑت واقعات بیان کیے جاتے ہیں، یہاں پہ نہ نظریات پر پردہ ڈالا جاتا ہے، یہاں پہ نہ کہانیوں کو حقیقت بنا کے بیان کیا جاتا ہے. یہ واحد سٹیج ہے بفضل اللہ جو گزشتہ 1 صدی سے اور 1 صدی سے پیچھے 1400 سال کی جو تاریخ ہے اسی تاریخ کے ساتھ وابستہ سٹیج ہے کہ جہاں سے ہمیشہ حق کا علم بلند ہوا ہے. آپ سب کہیں الحمدللہ. اللہ نے ہماری نسبت اس سٹیج والوں کے ساتھ جوڑی ہے کہ یہ حق کے پیغمبر ہیں،
یہ حق کے مناد ہیں، یہ حق کا اعلان کرنے والے ہیں، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری آخرت بھی انہی کے ساتھ لگا دے۔ حضرات محترم، 52 سال ہو گئے اس مقام پہ مجلس ذکر حسین کے انعقاد ہونے کو، اور ابنائے امیر شریعت کی لازوال داستانوں اور ان کی قربانیوں کو کہ انہوں نے ذکر حسین کی آڑ میں اصحاب و اہل بیت رسول کی نفرت کو عام نہیں کیا، علیہ باللہ۔ انہوں نے ذکر حسین کی اس سٹیج پر، اس چھتری تلے جن کا حسین سے تعلق تھا، حسین جن کی گود میں کھیلے، حسین نے جن کی انگلیاں پکڑ کے چلنا سیکھا، حسین نے جن کے ہاتھوں سے جام نوش کیے، حسین جن کی گود میں کھیلے، حسین نے جن کی سرپرستی میں زندگی گزاری، ان کا تذکرہ الحمدللہ ثم الحمدللہ بالترتیب ہوتا آیا ہے اور ہوتا رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ تو یہ مجلس ذکر حسین یہ مجموعہ ہے کس بات کا کہ اس میں ہم نے السابقون الاولون کا بھی تذکرہ کرنا ہے، اس میں ہم نے مہاجرین و انصار کا بھی تذکرہ کرنا ہے، اس میں ہم نے بدر و احد والوں کا بھی تذکرہ کرنا ہے، اس میں ہم نے خیبر و یمامہ والوں کا بھی تذکرہ کرنا ہے، اس میں ہم نے ہر ایک صحابی کا تذکرہ کرنا ہے، اور اس میں ہم نے اس جماعت کو جو والذین معہ کا روشن کردار جماعت تھی، جو رحماء بینہم کی عملی تصویر جماعت تھی، جو اشداء علی الکفار کی عملی تصویر بن کر دشمنان رسالت مآب اور دشمنان اسلام کے مقابلے میں یکجا و یکجان ہو کر میدان عمل میں لکھنے والی جماعت تھی، اس جماعت کا بھی تذکرہ کرنا ہے۔ آپ حضرات نے مولانا محمد اکمل صاحب کی گفتگو سماعت فرمائی، آپ میری اس سوال کا جواب ضرور دیں گے، کیا کبھی کسی تقیہ باز مولوی ذاکر کی زبان سے یوں اہل بیت کا تذکرہ سنا ہے؟ جی، کبھی اس ترتیب سے سنا ہے؟ قرآن سامنے رکھ کر، قرآن کی آیات پڑھ کر، رسول اللہ کی احادیث دکھا کر، پڑھ کر، رسول اللہ کے حقیقی اہل بیت کا تذکرہ یہ اسی سٹیج کا وصف ہے جس سٹیج کو ابن امیر شریعت امام اہل سنت حضرت مولانا سید ابو معاویہ ابو ذر بخاری رحمہ اللہ نے سجایا، جس سٹیج کو محسن احرار حضرت مولانا سید عطا المحسن بخاری رحمہ اللہ نے سجایا، جس سٹیج پر حضرت ابن امیر شریعت مولانا سید عطا المومن بخاری نور اللہ مرقدہ اپنی فکر انگیز گفتگو فرما کر صحابہ کے معیار حق ہونے کا اعلان کرتے رہے، جو سٹیج حضرت پیر کی قائد احرار حضرت مولانا سید عطا المومن بخاری رحمہ اللہ کی گرج حق گوئی، حق بات سے گرجتا اور سجتا رہا، اور جہاں سے ہمیں وہ نظریے حق ملتا رہا جس میں محبت صحابہ تھی، جس میں محبت اہل بیت ازواج و اہل بیت رسول تھی، جس میں حق گوئی تھی۔ تو حضرات محترم، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اہل بیت کا تذکرہ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین کا تذکرہ۔ تو آپ کے اولین متبعین کون ہیں بھائی؟ بولے، آپ کے اولین متبعین کون ہیں؟ کون ہیں؟ زور سے بولے، کون ہیں؟ صحابہ۔ تو حضرات صحابہ کرام یہ وہ جماعت ہے
کہ جس جماعت نے کائنات میں سب سے پہلے محمد رسول اللہ کی معیت اختیار کی ہے، کائنات میں سب سے پہلے رسول اللہ کی معیت کنہیں ملی؟ کنہیں ملی؟ کس جماعت کو معیت رسول عطا ہوئی؟ صحابہ کو۔ قرآن حکیم کی یہ جو آیت کریمہ سورہ فتح 26ویں پارے کی آخری آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو اللہ بیان کرنے کے بعد کہ محمد الرسول اللہ والذین معہ، کہ وہ لوگ جو آپ کی معیت میں آ گئے، آپ کے ساتھ جڑ گئے، آپ کے ساتھ ان کا تعلق قائم ہو گیا، آپ کے ساتھ وابستہ ہو گئے، وہ کون لوگ ہیں؟ جی وہ کون لوگ ہیں؟ صحابہ۔ تو قرآن حکیم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے پہلے جڑنے والوں کا جو تذکرہ کیا تو وہ تذکرہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا کیا۔ اب صحابہ، اللہ اکبر، کیا خوب جماعت ہے صحابہ کی۔ اللہ فرماتے ہیں خود کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ انبیاء کو کس نے منتخب کیا بھائی؟ انبیاء کو کس نے منتخب کیا؟ نبوت کا مقام اور منصب انبیاء کو کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ آدم از خود نبی نہیں بنے، نوح از خود نبی نہیں بنے، ابراہیم از خود نبی نہیں بنے، یوسف از خود نبی نہیں بنے، یعقوب از خود نبی نہیں بنے، یہاں تک کہ جناب موسیٰ و ہارون، جناب عیسیٰ، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہر ایک کو اللہ نے خود چنا، ہر ایک کو اللہ نے یہ منصب خود عطا کیا۔ اور میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی زبان اطہر سے فرماتے ہیں، قرآن حکیم میں وَاجْتَبَيْنَاكُمْ، اللہ نے خود ان انبیاء کو پسند کیا۔ کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی، بولے کوئی نبی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنا۔ ہر نبی کو جو نبوت کا منصب عطا ہوا وہ منصب اللہ کی طرف سے عطا ہوا، از خود کوئی نبی نہیں بنا۔ اب میرے نبی کی بات سنیں، والذین معہ، میرے نبی کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چنا، اللہ نے مجھے چنا، واختارنی اصحابی، اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ تو گویا یہ بات فائنل ہو گئی کہ کوئی صحابی اپنی مرضی سے صحابی نہیں بنا، صحابی کی اس صحابیت کے لیے بھی اللہ کا چناؤ ہوا۔ اللہ نے چنا تو نبی بنا، اللہ نے چنا تو صحابی بنا۔ اب صحابی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جس نے رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا کریم کی زیارت کی، پھر آقا کریم کی معیت میں تھوڑا یا زیادہ وقت گزرا، پھر ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے، آقا سے پہلے یہ بات، تعلق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، تو وہ صحابی ہے۔ وہ کیا ہے؟ صحابی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے فضائل صحابہ میں یہی تعریف بیان کی ہے صحابی کی، کہ جس نے اپنی کھلی آنکھوں سے محمد رسول اللہ کو دیکھا، ایمان لایا، اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا، تو وہ صحابی رسول کہلاتا ہے۔ حضرات محترم،
جس کو یہ مقام اور منصب مل گیا، توجہ میری طرف، جس کو منصب صحابیت مل گیا، مقام صحابیت مل گیا، پھر اللہ نے اس کے ساتھ اپنا کیا معاملہ فرمایا؟ سب سے پہلے تو صحابی ارتقائی اعتبار سے صحابی نہیں ہے، یہ لفظ بھی سمجھیے گا کہ صحابی نمازیں پڑھ کر، روزے رکھ کر، حج کر کے، زکوٰۃ دے کر، خیرات کر کے کوئی کہے کہ میں صحابی بن گیا ہوں، الیاذ باللہ صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی کے لیے انتخاب خداوندی ضروری ہے، اور میرے نبی نے فرمایا کہ میرے صحابہ کو اللہ نے خود میرے لیے منتخب کیا۔ اچھا، اب یہاں بات چلتی جائے گی آگے انشاءاللہ، کیونکہ مجھے حضرت شاہ جی نے فرمایا کہ مقام صحابہ کے حوالے سے کچھ بات کرنی ہے، تو میں اپنے انہیں بزرگوں کا سبق آپ کو سنا رہا ہوں۔ تو صحابی کو کس نے منتخب کیا، کس نے چنا بھائی؟ بولتے جائیں، کس نے چنا؟ آپ بیدار مغز لوگ ہیں، ساتھ ساتھ بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے، صحابی کو کس نے چنا؟ اللہ نے چنا۔ صحابیت کا مرتبہ کس نے عطا کیا؟ اللہ نے عطا کیا۔ اچھا، اب صحابی بن گیا، اللہ نمونہ کیا دکھلاتے ہیں؟ دو کیٹیگریاں ابتدائی اس آیت مبارکہ میں بیان کی، اور پھر 14 مختلف ان کی مراتب کو بیان کیا۔ فرمایا رحماء بینہم، جس کو مرتبہ صحابیت ملا ان کے لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ آپس میں رحم دل ہو گئے۔ وہ آپس میں کیا ہو گئے؟ رحم دل ہو گئے، آپس میں بھائی بھائی ہو گئے، آپس میں جڑ گئے۔ اور حضرت مفتی محمد شفیع رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے مقام صحابہ میں لکھا ہے کہ جس طرح دونوں ہاتھوں کے پنجے آپس میں پھنس جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، رحماء بینہم، صحابہ اس کی عملی تصویر تھے، آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ اور فرمایا اشداء علی الکفار، آپس میں تو نرم دل ہیں، آپس میں تو رحم دل ہیں، آپس میں تو شیر و شکر ہیں، آپس میں تو دل جڑے ہوئے ہیں، اور کفار کے مقابلے میں ہر ایک صحابی شیر ہے، کفار کے مقابلے میں ہر ایک صحابی نڈر ہے، کفار کے مقابلے میں ہر ایک صحابی بہادر ہے۔ کفار کے مقابلے کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر کوئی 8-10 سال کا بچہ ہو، 12, 15, 14, 16 سال کا جوان ہو، پھر 80 سال کا بوڑھا ہو، کوئی پیچھے نہیں رہتا۔ ہر ایک کے جسم کے اندر اللہ کے دشمن کا مقابلہ، اللہ کے دشمن کے مقابلے میں آنا اور اس سے لڑنا اور اس کا مقابلہ کر کے پرچم اسلام کو بلند کرنا، یہ دل کے اندر بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اسی آیت میں پھر آگے تفصیل بیان کی گئی، اور اس تفصیل کو بیان کرنے کے بعد اللہ آخر میں ایک تمغہ دیتے ہیں۔ ایک بات بیان فرمائی، فرمایا کہ لیغیظ بہم الکفار۔ 14 باتیں اس آیت میں اللہ نے بیان کی ہیں صحابہ کی عظمت و شان کو بیان کرتے ہوئے، اور ان میں ایک بات بیان فرمائی لیغیظ بہم الکفار۔ یہ صحابہ اللہ کے ہاں تو بہت بلند مقام والے ہیں، نبی کے ہاں تو بہت بلند مقام والے ہیں، نبی نے ان کو بڑا مقام، بڑا منصب عطا کیا ہے، مگر دشمن جب ان کا نام سنتا ہے نا تو وہ اہل سنت کے پردے میں ہو یا روافض کے پردے میں ہو، وہ کسی بھی حیثیت و کیفیت میں اگر دل میں بغض صحابہ ہے تو لیغیظ بہم الکفار، اللہ فرماتے ہیں دل ان کے بھیگ جاتے ہیں، دل گڑبڑ ہو جاتے ہیں۔ اور ان کا تمغہ اللہ کیا بیان کرتے ہیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ،
اللہ ان سے راضی ہو گئے اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ تو حضرات محترم یہ بات ذہن میں رہے، اور ہمارے اس سٹیج کا یہ درس ہے کہ الصحابہ کلہم عدول، کہ سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ، بولے سارے کے سارے صحابہ عادل ہیں۔ اور پھر اللہ کا قرآن ہمیں پیغام دے رہا ہے اولئک ھم الراشدون، سارے کے سارے صحابہ راشد ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ راشد ہیں، ہدایت والے ہیں۔ پھر اللہ کا قرآن ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے اولئک ھم المفلحون۔ کائنات میں میری کامیابی کا مجھے نہیں پتا، آپ کی کامیابی کا آپ کو نہیں پتا، کسی مفسر محدث کا اسے نہیں پتا، کوئی بڑے سے بڑا علامہ فہامہ ہو اب وہ کہے میں یقیناً جنتی ہوں، نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جنتی ہونے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ مگر صحابہ اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اولئک علی ھدی من ربہم، یقیناً یہ جماعت ہدایت والی جماعت، اور اولئک ھم المفلحون، یہ سارے کے سارے کامیاب ہیں۔ اچھا، اگر کوئی شخص کہے کہ جناب فلاں تو کامیاب ہے، فلاں کی کامیابی میں کوئی کمی رہ گئی ہے، تو اس سے یہ سوال تو کر سکتے ہیں کہ تو زیادہ جانتا ہے یا اللہ زیادہ جانتے ہیں؟ کیا اللہ کو نہیں پتا تھا کہ فلاں یوں ہوگا، فلاں یوں ہوگا؟ یاد رہے کہ آج کل بہت سارے ایسے فتنے ہیں، بعض نے اہل سنت کی چادر، پگڑی، جبہ زیب تن کیا ہوا ہے، اور وہ حضرات صحابہ کرام کی توہین و تنقیص اور ان میں غلطیاں نکالنے میں مصروف ہیں۔ بعض کالی سفید پگڑیاں باندھ کر اکیڈمیوں میں بیٹھ کر صحابہ پر تنقید و تشنیع کرنے میں مصروف ہیں۔ بعض مساجد و محراب کی آڑ لے کر صحابہ کرام پر طعن و تشنیع میں مصروف ہیں۔ اللہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی، جن سے اللہ راضی ہو گیا اور جو اللہ سے راضی ہو گیا ان میں ہمیں کوئی غلطی نکالنے کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ کیوں بھائی؟ صحابہ کے معاملے میں کوئی طعن و تشنیع کی گنجائش باقی رہتی ہے؟ کوئی ان پر تنقید کی جا سکتی ہے؟ وہ ہماری تنقید سے مبرہ ہیں، پاک ہیں، ان پر کسی قسم کی کوئی انگلی نہیں اٹھائی جا سکتی۔ اور پھر قرآن کریم کہہ رہا ہے ہمیں ہمارے ایمان کے متعلق کہا جا رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اور اگلے الفاظ ہے وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر تم ایمان لانا چاہتے ہو، ہدایت پر چلنا چاہتے ہو، تو ہدایت کے مناد یہ صحابہ موجود ہے۔ اور اس قرآن کریم کی 534 آیات عمومی اور 1110 آیات خصوصی طور پر، 534 آیات خصوصی اور 1110 آیات عمومی طور پر صحابہ کرام کی مدح و مدح کو بیان کر رہی ہے۔ قرآن حکیم ہم کھولتے ہیں، یہ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراة والانجیل والقرآن ومن اوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم۔ آگے اللہ بیان کر رہے ہیں ان کی صفات کو، فرمایا التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون السائلون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ آگے فرمایا وبشر المؤمنین،
ایک ایک بات، ایک ایک لفظ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے جو اللہ نے صحابہ کے لیے فرمایا۔ قرآن نے فرمایا ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی۔ اللہ نے ہمارے حساب کا معاملہ جب ہوگا تو پتہ نہیں ہمارا کیا حشر ہوگا۔ ہم میں سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم یقینی حساب میں کامیاب ہو کر سلۃ من الاولین وسلۃ من الآخرین واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال، ہمیں یہ یقینی معلوم نہیں ہے کہ نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، مگر اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میرے نبی کے صحابہ ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں کا میں نے امتحان لیا، ان کے دلوں کو ٹٹولا، دلوں کا امتحان لیا، اور دلوں کا امتحان لینے کے بعد رزلٹ کیا نکالا؟ فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، فرمایا ان کے دل تقوی سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرات محترم، آخری چند باتیں، صحابہ یاد رکھیے کہ یہ معیار ایمان ہے، معیار ایمان۔ صحابہ کے بغیر ایمان نامکمل، صحابہ کے بغیر ایمان کسی صورت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور میرے صحابہ کو برا نہ کہنا۔ پھر آگے مثال بیان فرمائی، فرمایا کہ تم اگر احد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، اور میرے صحابی نے جو کی ایک منہ اللہ کے راستے میں خرچ کی، فرمایا تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کیا ہوا میرے صحابی کی اس ایک مٹھ کے برابر بھی نہیں۔ اللہ کے محترم، میرے نبی نے فرمایا اکرموا اصحابی فإنہم خیارکم، کہ میرے صحابہ سے محبت کرنا، میرے صحابہ کا اکرام کرنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ اب اگر کوئی بدبخت کہے کہ العیاذ باللہ فلاں مرتد ہو گیا، فلاں ایمان سے نکل گیا، وہ جہنم کا ایک بدبخت ہے، وہ مختلف لوگوں کو پٹیاں پڑھاتے ہوئے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد و عادل و سادس کاتب رسول جناب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بدظن کرتے ہوئے مختلف پٹیاں پڑھانے میں لگا رہتا ہے۔ یاد رکھیے، جس اللہ نے ان صحابہ کے لیے رضا کا اعلان کر دیا، رضا کے بعد اللہ نے کسی کو نکالا؟ رضا کے بعد اللہ نے کسی سے رضا واپس لی؟ فلاح کے بعد اللہ نے کسی سے فلاح واپس لی؟ تو ہم دو ٹوک موقف رکھتے والے ہیں، دو ٹوک موقف، اور یہ دو ٹوک موقف اہل سنت والجماعت کا موقف ہے کہ میرے نبی کے پہلے صحابی سے لے کر آخری صحابی تک 1,44,000 کم و بیش صحابہ کی جو جماعت ہے، جناب ابو بکر سے لے کر رضی اللہ تعالی عنہ سے سیدنا طفیل بن عمر دوسی، واحی بن حرب، مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہم و ارضا، اس پوری جماعت میں جتنے افراد کو اللہ نے چوکھے صحابیت پہنا دیا، جتنے افراد کو اللہ نے عمامہ صحابیت بنوا دیا، چاہے وہ بدر والے تھے، چاہے وہ احد والے تھے، چاہے وہ پہلی ہجرت حبشہ والے، دوسری ہجرت مدینہ والے، وہ رسول اللہ کے داماد تھے، رسول اللہ کے سسر تھے، رسول اللہ کو پانی پلانے والے تھے، رسول اللہ کو وضو کروانے والے تھے، رسول اللہ انہیں ہمارا تو خلافت کا تمغہ عنایت فرما رہے ہیں۔ وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حسن، حسین، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، ابو عبیدہ بن جراح، سعد بن ابی وقاص، سعید بن عاص،
وہ معاویہ بن ابی سفیان، وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہم وارضا، پوری جماعت، عشرہ مبشرہ، خلفائے راشدین، بدریین، احد والے، تبوک والے، یرموک والے، وہ یمامہ و قادسیہ، جہاں تک صحابہ زندہ رہے، آخری صحابی جو 110 ہجری میں اس دنیا سے گیا، رخصت ہوا، فوت ہوا، آخری صحابی تک ہمارا ایمان ہے کہ پہلے سے آخری صحابی تک کوئی بھی ایمان سے نہیں نکلا، کوئی بھی ایمان سے نہیں نکلا، کوئی بھی العیاذ باللہ مرتد نہیں ہوا، کوئی بھی منافق نہیں ہوا۔ منافق الگ طبقہ تھا، مرتدین کا الگ طبقہ تھا، اور صحابہ کی جماعت الگ جماعت تھی۔ صحابہ کے معاملے میں جو بھی بدگوئی کا شکار ہوتا ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ خطبے میں نے تلاوت کی، اسی کو پڑھ کے ختم کرتا ہوں بات۔ فرمایا اللہ اللہ فی اصحابی، اور لوگوں میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اتقوا اللہ، اللہ اے اتقوا اللہ، میرے صحابہ کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ اور اگلے الفاظ ہیں لا تتخذوهم عرضا من بعدی، میرے صحابہ کے معاملے میں اپنے سینوں کو نچوڑنا نہیں، کمزور نہیں کرنا، سینوں کو منہ سے نہیں بھرنا صحابہ کے معاملے میں۔ من احبهم فبحبی احبهم، جس نے ان سے محبت کی، فرمایا اس نے میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی۔ ومن ابغضهم، جس نے صحابہ سے بغض رکھا۔ اچھا یہ بتائیں کہ رسول اللہ نے یہاں تخصیص کی ہے کہ 3 سے محبت، 4 سے محبت، 10 سے محبت، 1400 سے محبت، 12، 14، 15 کہیں تخصیص کی ہے؟ فرمایا سارے صحابہ سے محبت۔ تو یہاں سارے صحابہ میں امیر معاویہ بھی ہیں، ان کے والد ابو سفیان بھی ہیں، ان کی ماں سیدہ ہند بھی ہے۔ صحابہ اور صحابیات کی محبت کا حکم دیا۔ اور من ابغضهم فببغضی ابغضهم، اگلے الفاظ، اور یہ الفاظ ہیں دردناک۔ فرمایا من آذاهم، جو میرے صحابہ کو تکلیف پہنچاتا ہے، جو صحابہ کو بولے، جو صحابہ کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ من آذاهم، ہر جمعے پر مولوی صاحب خطبے میں حدیث بیان کرتے ہیں، مگر مولوی کا اپنا عمل کیوں نہیں ہے اس پر؟ وہ کیوں دان و تسلیم میں لگا ہوا ہے، تنقید میں لگا ہوا ہے؟ من آذاهم فقد آذانی، فرمایا جس نے میرے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، حسنین و معاویہ، ابو سفیان، ابو موسیٰ اشعری، مغیرہ بن شعبہ، مروان بن حکم رضی اللہ تعالی عنہم وارضا، ہر ایک کا تذکرہ کر کے جس نے انہیں اذیت پہنچائی، من آذاهم فقد آذانی، فرمایا اس نے مجھے اذیت فرمائی۔ من آذاهم فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی۔ اور قرآن کریم کی آیت ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ کا قرآن اس آیت کی، اس حدیث مبارکہ کو ایک طرف سمجھتے ہوئے یہاں کے اللہ کے قرآن کی تائید دیکھیں۔ فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، فرمایا کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو برا بھلا کہا، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی، یؤذون اللہ ورسولہ، آپ توجہ میری طرف رکھنے، فرمایا یؤذون اللہ ورسولہ،
لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. کیا الفاظ ہے؟ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ کی اس پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی لعنت ہے. تو گویا جو صحابہ سے دشمنی اختیار کرتا ہے، جو 1 2 4 5 6 کو نکال کے باقیوں کے بارے میں اور درس، 4 افراد کے بارے میں اور درس، بھائی ہمارا ایمان ہے کہ سارے صحابہ میں یار حق ہیں. کیا ہے ایمان؟ بولیں. سارے صحابہ سارے صحابہ سارے صحابہ سارے صحابہ عادل ہیں. سارے صحابہ کیا ہیں؟ سارے صحابہ کیا ہیں؟ سارے صحابہ تنقید سے بالا تر ہیں. جو شخص صحابہ پر تنقید کرتا ہے اس شخص کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تھوک آسمان پہ رہا ہے اور وہ تھوک اس کے اپنے چہرے پر آ رہی ہے اور لعنت کا مستحق بن رہا ہے. تو حضرات محترم، یہ مجلس ذکر حسین کا سٹیج یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ صحابہ کے معاملے میں کبھی دل کو کمزور نہیں ہونے دینا، صحابہ کے معاملے میں کبھی کسی تنقید سے متاثر نہیں ہونا، صحابہ کے معاملے میں کسی کے بغض و عناد کا شکار نہیں ہونا، صحابہ کے معاملے میں کسی کی تنقید کرنے کی وجہ سے پریشان نہیں ہو جانا. او جی فلاں نے یوں کیا، فلاں نے یوں کیا. اچھا، قرآن کریم کی آخری آیت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں. حضرت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے حبیب نے صحابی قرار دیا یا میں اور آپ نے صحابی بنایا؟ کس نے صحابی بنایا؟ اللہ نے چنا. رسول اللہ نے صحابیت کا اعلان کیا. سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اللہ کی طرف سے منتخب شدہ، اللہ کے حبیب کی طرف سے تصدیق شدہ. اب اگر کوئی محقق اٹھ کر سیدنا معاویہ پہ تنقید شروع کر دے تو کیا اس محقق کی بات مانیں گے یا اللہ اور اس کے رسول کی بات مانیں گے؟ تو بھائی بات مکمل ہو گئی کہ صحابہ بعد والوں کی تنقید سے بالا تر ہیں، صحابہ بعد والوں کی تنقید سے مبرہ ہیں. صحابہ کا مقام اللہ نے طے کیا ہے، اللہ کے حبیب نے بیان کیا ہے. اور مجلس احرار اسلام، مجلس خدام صحابہ، امیر شریعت، ابنائے امیر شریعت، رفقائے امیر شریعت، موجودہ قائد احرار مولانا سید محمد کفیل بخاری اور ان کی پوری جماعت اور رفقا کا یہی موقف ہے، یہی مشن و نظریہ ہے کہ صحابہ بعد والوں کی تنقید سے مبرہ ہیں. صحابہ کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، صحابہ کا معاملہ صحابہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ ہے، صحابہ کا معاملہ صحابہ کے ساتھ ہے. صحابی کو کوئی بعد والا تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتا. ان کی آپس میں کوئی بات ہوئی ہے تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ سورہ حجرات کی آیت، وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ. اللہ کا قرآن ان کی صلح کو بھی بیان کر رہا ہے، ان کے اس معاملے کو بھی بیان کرتے ہوئے انہیں پاک اور صاف قرار دے رہا ہے. تو حضرات محترم، میری بات کا خلاصہ اور آخری بات یہی ہے کہ ہم نے صحابہ کے معاملے میں کسی کی تنقید سے پریشان، صحابہ کے معاملے میں کسی کی تنقید سے پریشان. جو بولتا ہے وہ اپنا منہ گندا کرتا ہے، وہ اپنا ایمان خراب کرتا ہے، وہ اپنے لیے جہنم کو خریدتا ہے. وہ چاہے دیوبندی ہو، چاہے بریلوی ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے رافضی ہو، چاہے ذکری ہو، چاہے غامدی کا تعلق رکھنے والا ہو، چاہے انجینئر کے فتنے میں ملوث ہو، جو بھی صحابی کے معاملے میں ادنا سے ادنا صحابی کے معاملے میں بغض رکھتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، ایمان اس سے نکل جاتا ہے اور اس کی تنقید کا صحابہ پہ اثر نہیں پڑتا، وہ اپنا نقصان کرتا ہے. اللہ ہمیں کامل و مکمل حضرات صحابہ کرام کی اتباع، ان کی محبت، ان کی عقیدت نصیب فرمائے اور روز قیامت رسول اللہ کے سارے صحابہ، رسول اللہ کے سارے گھر والے، رسول اللہ کے اہل بیت، ازواج، آپ کے ابنا، آپ کی بنات، آپ کے سسر، آپ کے داماد، آپ کے دیگر رشتہ داروں کی معیت میں اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما دے. وما علینا الا البلاغ.